نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال النبي صلى الله عليه وسلم سل من قطعك وأعط عمن حرمك واعف عمن ظلمك أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم محترم مکرم معزز سامعین کرام عزیز طلبہ پردہ نشین خواتین آج 3 اپریل 2026 بروز جمعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اکرام ہے، کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی سے مالا مال فرمایا، اپنی سانسیں ہمیں عطا کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائی۔ محترم سامعین کرام، ابھی میں آپ حضرات کے سامنے کلام اللہ شریف کی ذخیرہ آیات میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت فرمائی ہے کہ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو زندگی گزار رہا ہے سب کو فنا ہونا ہے، سب کو ایک دن موت آنی ہے اور اس دھوکے باز دنیا کو چھوڑ کر وفادار آخرت کے پاس پہنچ کر اللہ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوگا۔ وہ یبقا اور باقی رہنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات پہلے سے تھی، بعد میں بھی رہے گی، اور اللہ کے سوا دنیا کے اندر جتنی مخلوقات ہیں، خواہ وہ بحری ہو یا خشکی ہو یا آسمان کے سائے تلے زندگی گزارنے والے ہوں، سب کو ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، معزز مکرم اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ اور ذخیرہ احادیث میں سے جو حدیث مبارکہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا کہ سِل مَن قَطَعَكَ، کہ جو تم سے رشتے کو توڑے تم اس کو جوڑو، وَأَعْطُ عَمَّن حَرَمَكَ، اور جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، وَعَفُ عَمَّن ظَلَمَكَ،
اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو۔ بزرگان محترم، جیسا کہ آپ حضرات دیکھتے آ رہے ہیں، حالات آپ کے سامنے ہیں، بگڑتی ہوئی، لڑتی ہوئی، جھگڑتی ہوئی حالات آپ کے سامنے موجود ہیں۔ خاندانوں کے اندر، رشتہ داروں کے اندر ایسے ایسے لوگ ہیں، بعض تو ایسے بھی خبیث ہوتے ہیں کہ بیٹا باپ کو باپ نہیں سمجھتا ہے۔ اس سے جب پوچھا جاتا ہے کہ کیوں نہیں سمجھتا، تو وہ کہتا ہے کہ میرے باپ نے مجھ پر ویسے معاملات نہیں کر رہے کہ میں ان کو باپ سمجھوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے مالک و اولادک لابیک، تو تیرا مال، تیری اولاد تیرے باپ کا۔ تو بزرگان محترم، یہ احادیث سے مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے اندر ماں باپ کا مقام کتنا بڑا اور بلند ہے۔ بسا اوقات باپ بچے کو باپ بن کر دکھاتا نہیں، اس کے پیچھے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ بسا اوقات باپ اپنے اولاد سے اتنی حد درجہ محبت کرتے ہیں کہ اگر باپ اظہار کرتا چلا جائے تو بیٹا بگڑتا چلا جائے گا۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کبھی کبھی باپ جو ہے اگنور کرتے ہیں اور دیکھ کر بھی اندیکھ بن جاتے ہیں۔ تو اس سے آج کل کے حالات میں اولاد غلط تاثیر لے رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ باپ ہم پر ظلم کر رہے ہیں۔ اس بنیاد پر وہ بھی باپ کے اوپر ظلم کرتے چلے آتے ہیں، ان کو دھکے مارتے ہیں، گالی گلوچ سے انہیں بات کرتے ہیں اور ان کے گریبان کو پکڑ کر گھر سے دھکیل دیتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، جو حدیث میں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا کہ سل من قطعک، جو تم سے ٹوٹتا ہے تم اس سے جوڑو، یعنی جو ٹوٹا تم اس کو ٹوٹنے کے پیچھے مت پڑنا۔ اور عقل مند دانش مند حضرات اس کا ایک عجیب سلوشن نکال کر ہمارے سامنے دیے ہیں کہ اگر دو مسلمان بھائی آپس میں دشمنی کر لیں، اختلاف کر لیں، تو ان کے ملانے کے طریقے بھی اپنانا چاہیے۔ ان کے ملانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو دشمن دونوں ہیں، تیسرا جو آدمی ہوتا ہے وہ پہلے والے کے پاس جا کر کہے کہ بھائی تم فلانے سے کیوں اتنا دشمنی رکھتے ہو؟ جب وہ سارا باقی آپ کو بیان کرے کہ بھائی میرے ساتھ ایسا ایسا معاملہ اس نے کیا، اس بنیاد پر میں اس سے دشمنی رکھتا ہوں، تو اب تیسرا جو آدمی ہوتا ہے وہی اصل ہوتا ہے ان دونوں کے ملانے پر۔ اور جو آدمی روٹھے ہوئوں کو ملاتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، گویا اللہ کے بندوں کو اللہ کے احکامات پر چلنے کا تابع بنا رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی حدیث مبارکہ کو عمل کرنے والا بنا رہا ہے۔ تو تیسرے آدمی کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ جائے پہلے والے کو کہے کہ بھائی تم فلاں سے جو دشمنی کر رہے ہو اور اس بنیاد پر کر رہے ہو، میں اس سے جا کر ملاقات کیا تو اس نے آپ کے بارے میں اتنی بھلائی کا معاملہ کر رہا ہے اور اتنی تعریفات کر رہا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اور ایسے جھوٹ بولنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا گناہ بھی نہیں لکھتے، کیونکہ یہاں آپ کی جو جھوٹ ہے وہ دشمنی پر نہیں، محبت پر مبنی ہے، اور دو مسلمان کے ٹوٹنے سے اس کو جوڑنے کا سبب بن رہا ہے۔ پھر پہلے والے کے پاس سے ہٹ کر دوسرے والے کے پاس وہ تیسرا آدمی آئے اور اس سے کہے کہ بھائی فلاں شخص کے پاس میں گیا تھا، سننے میں آیا ہے کہ آپ اس سے بات چیت نہیں کر رہے ہیں، آپ سے اس کی انبن ہو گئی ہے، دشمنی ہو گئی ہے، لیکن میں جا کر ان سے آپ کے بارے میں کچھ پوچھ تاچھ کی تو اس نے آپ کے بارے میں سوائے تعریف کے اور آپ کی حمد کے کچھ بھی بیان نہیں کر رہے، آپ کے اخلاق کے بارے میں کہہ رہے کہ عمدہ اخلاق والے، اچھے آدمی، کیئرفل آدمی۔ تو اس انداز میں جب
باتیں کریں گے تو وہ جو دو دشمن ہیں، پہلا والا سمجھے گا کہ بھائی دوسرے والے سے میں دشمنی کر رہا ہوں لیکن وہ میری تعریف کر رہا ہے پیٹھ پیچھے، اور آدمی اسی کا اثر لیتا ہے کہ پیٹھ پیچھے اس کی کیا برائی چل رہی ہے، کیا اچھائی چل رہی ہے۔ جب آپ ایسا کریں گے تو اس سے جب پتا چلے گا تو دونوں کے اندر محبتیں پیدا ہوں گی۔ اسی طریقے سے حالات کے حساب سے دیکھا جائے تو بھائی بہن سے دشمن ہو گیا ہے اور بہن بھائی سے دشمن ہو گیا ہے، وجہ سبب کچھ مالی اعتبار سے، زمینی اعتبار سے، جائیداد کے اعتبار سے، کارخانوں کے اعتبار سے، فیکٹریوں کے اعتبار سے، کہ باپ جو ہے مر جاتا ہے، وراثت کے لیے گلے پر چڑھ جاتے ہیں۔ میرے پیارے محترم مسلمان بھائیوں، اللہ کا واسطہ یہ ہے کہ آپس میں محبت سے رہنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جائیداد، وہ زمین رکھے ہیں، وہ کارخانے، وہ بنگلے اگر آپ کے ذمے میں ہیں، آپ کے حق میں ہیں، تو زمین کے سطح پر، آسمان کی بلندی پر بھی اگر وہ چڑھ جائے اور چلا جائے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو میسر فرما دیں گے۔ رہی بات اسی چیز کو لے کر لڑنا جھگڑنا، میں بھی کلام پاک کی جو آیت تلاوت فرمائی کہ کل من علیہا فان، ہر شخص کو، ہر مخلوق کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دوسری جگہ کلام پاک میں ہے اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو ایک لمحہ آگے بھی نہیں ہوتا ہے، ایک لمحہ پیچھے بھی نہیں ہوتا ہے۔ جب تمہاری موت کی گارنٹی پکی ہے، دنیا دھوکے باز ہے اور دنیا سے ایک دن مر کر جانا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تو کیا ضرورت ہے ان چیزوں کو لے کر لڑ کر جھگڑ کر خونی رشتوں کو توڑ کر اپنی ساری جوانی اس کے اندر کھپا دینا اور ساری جوانی میں بجائے عبادت کے دشمنی میں لگ جانا اور ایک دوسرے سے نفرت کرنے میں لگ جانا، یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے۔ اور بہت سے مرتبے میں ایسا دیکھا بھی گیا ہے کہ جب دونوں ریلیشن شپ میں آدمی دشمنی کرنے کے باوجود اس میں سے ایک معافی بھی مانگ لیتا ہے اور جڑنے کے اسباب بھی اختیار کرتا ہے تو دوسرا والا اس کو ٹھکراتا ہے۔ تو حدیث کے جو دوسرا ٹکڑا ہے اعفو عمن ظلم، جو تم سے ٹوٹے نہیں، ظلم کرے تم اسے معاف کرنا ہے۔ حدیث میں کیسے کیسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ مسلمانوں کو آپس میں مل کر رہنے کے لیے، رشتہ داری کو باقی رہنے کے لیے، خونی رشتوں کو نہ توڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ایسے الفاظ استعمال کیے کہ اعفو عمن ظلم، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ ہر آدمی کو جب مرنا ہی ہے، قیامت کی صبح تک کوئی باقی رہنے والا ہو کر نہیں آیا ہے اور کوئی اللہ کے پاس اگریمنٹ شیطان کی طرح کروا کر نہیں آیا ہے۔ شیطان تو اللہ سے مہلت لے کر آیا ہے کہ اے اللہ مجھے قیامت کی صبح تک کے لیے مہلت دے دے، میں اب ایسا ہی رہوں گا، تیرے بندوں کو لڑاتا رہوں گا، خونی رشتوں کو توڑتا رہوں گا، عبادات میں فرق کرتا رہوں گا، کوئی نماز کو جا رہا ہے اسے نماز سے روک دوں گا، کوئی زکات دے رہا ہے تو وہ مال اس پر بھاری کر کے دکھاؤں گا، حج کے لیے جا رہا ہے تو وہ مال اسے زیادہ نظر آئے گا۔ یہ سارے کام میں قیامت کی صبح تک کروں گا۔ مومن ہے، مسلمان ہے، پکا ہے، سچا ہے، نبی کا عاشق ہے تو یہ تمام چیزوں کو پسے پشت ڈال کر وہ محبت کا پیغام آگے کرے گا، وہ سلام کا پیام آگے بھیجے گا اور وہ آپسی تعلقات کو مضبوط کرے گا۔ جب آدمی ان تعلقات کو مضبوط کرتا ہے تو اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب مسلمان ملتے ہیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، قیامت کے دن دیکھو گے کہ میں محمد اپنے ہاتھ کے سائے تلے انہیں جگہ عطا فرماؤں۔
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کے زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ بھائیو، ہلکی پھلکی جائیداد کے پیچھے اپنی ساری جوانی کو غصے میں بدل دینا، ساری جوانی کو ٹینشن میں لے کر آ کر بڑھاپا آنے کے بعد انسان کو احساس پیدا ہوتا ہے۔ جوانی جلالی ہوتی اور بڑھاپا جمالی ہوتا ہے، اور جس کی جوانی اچھی ہو گئی اس کا بڑھاپا بھی اچھا ہو گیا۔ دانش مند حضرات کہتے ہیں جوانی ہے دیوانی، ہے بڑی پریشانی، بن گئی تو عبد القادر جیلانی ورنہ جوتوں کی نشانی۔ تو بھائیو، ابھی اللہ تبارک و تعالی آپ کو جوانی عطا فرمائے ہیں، اگر مالی اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے اگر آپ کے کچھ انبن ہو گئے ہوں، ریلیشن شپ میں کچھ فرق آ گیا ہو، اللہ کے لیے ایک جگہ جمع ہو کر اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا کر قرآنی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے، کسی عالم کا سہارا لیتے ہوئے ان مسائل کو حل کر کے آپسی تعلقات کو مضبوط واپس بنا لینا چاہیے۔ اور اس سے نتیجہ یہ ہوتا ہے، جب مسلمان یا ریلیشن شپ میں اگر کوئی ٹوٹ جاتا ہے تو یہ سلسلہ صرف تم ایجاد کر کے چلے جاتے ہو، مرنا تو سب کو ہی ہے، کوئی اللہ سے ایگریمنٹ کروا کر نہیں آ سکتا۔ 60-70 سال امت محمدیہ کو اللہ تبارک و تعالی اوسط زندگی عطا فرمائی ہے، اور علماء، محققین، دانش مند حضرات کہتے ہیں کہ اوسط درجے سے مراد 60 سے 70 سے 80 سال کے آس پاس کی عمر ہے۔ اب رہی بات، اگر آپ یہاں سے توڑ کر چلے گئے تو اس سے نقصان یہ ہوگا کہ ان کے اندر سے جو نسل پیدا ہوتی آئی ہے، یہ نسل ہمیشہ ٹوٹتا ہوا نظر آئے گا، ہمیشہ لڑتا ہوا نظر آئے گا، ہمیشہ ایک دوسرے کے خون بہاتا ہوا نظر آئے گا۔ وہ کہے گا کہ فلاں سے میرا باپ ٹوٹا ہوا تھا، فلاں سے میرے باپ کی دشمنی تھی، میں اسی کا اولاد ہوں، اسی کے بدولت سے میں پیدا کیا گیا ہوں، اسی کے خون کا خون میرے رگوں کے اندر دوڑ رہا ہے۔ جب میرا باپ اس سے دشمنی کیا تو کیا مجال ہے کہ میں اس سے محبت پیدا کر کے اب دوستی کو نبھا دوں۔ اب یہ سلسلہ آیا بیٹے تک، جب بیٹے تک یہ سلسلہ آئے گا، بیٹا بھی ایک دن جوان ہونا ہے، جب اس کی جوانی عروج پر پہنچے گی، جب اس کا نکاح و بیاہ ہوگا، اس کی جب اولادیں ہوگی، تو جو باپ دشمنی پیدا کر کے بھیجا تھا، یہ بچے اس کے لیے پوتے کہلائیں گے، یہ بچے اس کے لیے نواسے کہلائیں گے۔ تو وہ بچہ بھی کہے گا کہ میرا دادا، میرا نانا، نواسی کہے گی میرا نانا جو ہے یہ معاملات کو لڑتا ہوا ہمیں چھوڑ کر گیا ہے، قتل کرتا ہوا ہمیں چھوڑ کر گیا ہے، دشمنی کرتا ہوا ہمیں چھوڑ کر گیا ہے۔ تو اس سے ہوگا یہ کہ سبب اور نتائج مکمل خراب ہوتے چلے جائیں گے۔ آدمی جب اللہ رب العزت کے احکامات کو پامال کرتا ہے، پیروں تلے روندتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، تو اس کا حشر موت ہوتی ہے، اور موت تو سب کا حشر ہے، لیکن اس کی موت کا عجیب و غریب منظر ہوگا کہ کہیں قتل و غارت ہوگی، کہیں تلواریں چلتی ہوگی، کہیں اس کے سینے پر گولی چل رہی ہوگی، کہیں پھانسی کے پھندے پر اسے لٹکایا جائے گا، کہیں زہر پانی میں گھول کر پلایا جائے گا، تو کہیں گلا گھونٹ کر اس کی موت دی جائے گی۔ اور اس کا سبب وہ باپ بنے گا جو جوانی کے عالم میں ایک زمین کے خاطر، جائیداد کے خاطر، مال و دولت کے خاطر، سونے کے خاطر، چاندی کے خاطر وہ اپنے آل اولاد کو لڑاتا ہوا چلا گیا۔ افسوس ہے ایسے باپ پر۔ مسلمانوں، ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں، اللہ کے لیے آپسی ریلیشن کو مضبوطی سے تھامو، ٹوٹتے ہوئے حالات کو جوڑنے کی کوشش کرو۔ اسی لیے حدیث پاک میں یہ لفظ آیا ہے، اعفو عمن ظلمک، جو تمہیں چھیڑے اسے معاف نہیں، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرنا ہے۔ ظلم سے مراد یہی ہوتی ہے کہ جو تمہارا گلا دبوچے تم اسے معاف کرو، جو تمہارا حق مارے تم اسے معاف کرو،
اگر تیرے حق میں وہ چیز اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تجھے عطا کر کے ہی رہیں گے. اور آج کل جو حالات چل رہے ہیں یہ 2-3 چیزوں